پیش کی جانے والی قرارداد انسان دم توڑ چکا ہے. اس پر دونوں جانب سے مختلف مقررین نے اپنے دلائل پیش کیے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ قائد ایوان کو بتاتا چلوں کہ آج کراچی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جنازے ہم نے ہمیشہ آنسوؤں میں اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، مگر آج قائد ایوان کی قرارداد کا جنازہ اسی عبداللہ کالج کے اندر تالیوں کی گونج میں اٹھایا جائے گا. قائد ایوان کی قرارداد کا جنازہ نکال کر اس کو یہ ثابت کیا جائے گا انسان دم نہ توڑے مگر تمہاری قرارداد دم توڑ چکی ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ قائد ایوان بھول گئے موجودہ پی ایس ایل ابھی چل رہا ہے. جب پی ایس ایل کا فائنل منعقد کیا گیا تھا، دہشت گردی کو شکست دی گئی تھی. جب اس فائنل کے میدان کے اندر ہر پاکستانی موجود تھا، کوئی کوئٹہ قلندر نہ تھا، کوئی لاہور واریر نہ تھا، ارے ہر کوئی پاکستان زندہ باد کی صدائیں بلند کر رہا تھا. ہر کوئی پاکستانی تھا، ہر کوئی اس دہشت گردی کو دم توڑنے پہ مجبور کر رہا تھا. لہذا اس قوم کو چیلنج نہ کرنا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ بھاگا بارڈر پر دھماکے ہوئے، مگر اس دھماکے کے ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد اسی بھاگا بارڈر پر جب نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی تو دہشت گردی دم توڑ رہی تھی، دشمنان پاکستان کے حوصلے دم توڑ رہے تھے. لہذا اس قوم کو چیلنج مت کرنا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ذرا اس مباحثے کے اصول و قوانین اور اس مباحثے کے ایوان کو دیکھ لیتے کہ اس ایوان کے اندر جب بھی کوئی استاد داخل ہوا تو اس کا استقبال کھڑے ہو کر کیا گیا، اس کا استقبال تالیوں کی گونج سے کیا گیا. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ استاد اور طالب علم کا رشتہ آج بھی زندہ ہے. استاد اور طالب علم کے رشتے نے ذرا برابر بھی دم نہیں توڑا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس مباحثے کی بات کروں، اس مباحثے سے پہلے اس مباحثے کی دعوت دینے کے لیے جب میری معزز مس رخسانہ کی میرے پاس کال آئی تو انہوں نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم قائد حزب اختلاف بنو گے. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں باعزت طریقے سے اپنے کالج میں مدعو کرنا چاہتی ہوں. تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ استاد طالب علم کا رشتہ آج بھی زندہ ہے اور قائد ایوان جیسے لوگوں کو آج عبداللہ کالج کا ایوان یہ بات ثابت کرے گا. خبردار جو ہمارے اساتذہ کی جانب انگلی اٹھائے، خبردار جو ہمارے استاد طالب علم کے رشتے کی جانب اگر انگلی اٹھائی تو یاد رکھنا ایسی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں، ایسی انگلیاں توڑ دیتے ہیں. جناب صدر، ذرا تھوڑی عرصے قبل کی بات کروں، یہی عبداللہ کالج تھا. اسی عبداللہ کالج کے بارے میں ایک نجی چینل کی ایک رپورٹ نشر ہوئی تھی کہ اس عبداللہ کالج کے باہر بدماش لڑکے کھڑے ہوتے ہیں. اس عبداللہ کالج کے باہر بدماش لڑکے کھڑے ہوتے ہیں جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹوں کی تصویر کرتے ہیں. مگر یاد رکھو یہی عبداللہ کالج ہے، کوئی باہر کھڑا اوباش نہیں. یہی بات تعلیمی ادارہ آباد ہے، تعلیمی ادارے کی رونق سلامت ہے. وہ آواز آج اپنی جگہوں میں سلامت نہیں. آج اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے دم توڑے نہیں ہیں. ہمارے تعلیمی ادارے زندہ ہیں، ان کے اندر پڑھنے والوں کا حوصلہ زندہ ہے، ان کے اندر آنے والے اساتذہ کا اساتذہ زندہ ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں کہ انسان ذوق کا نام ہے. حوصلہ رکھیے گا، قائد حزب اختلاف کے اسی کے ساتھ ساتھ انسان ذوق کا نام ہے، انسان ذوق کا نام ہے، ادب کا نام ہے. تو یہ ادبی محافل جب کالجز کے اندر ہر سال منعقد کی جاتی ہے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان نے دم نہیں توڑا، انسان کے تمدن نے دم نہیں توڑا، ادب نے دم نہیں توڑا. ان ادبی سرگرمیوں نے سلامت رہنا ہے. آج کے اس معاشرے کے اندر جہاں اردو بولنا حرام قرار دیا گیا ہے، جہاں انگلش کو ترقی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ ہر دفعہ اردو مباحثہ کالج میں بنیادی طور پر منعقد کرا کے یہ بات ثابت کی جاتی ہے کہ عبداللہ کالج اپنی روایتوں کا امین ہے، عبداللہ کالج اپنے اساتذہ کی روایتوں کا امین ہے اور ہر سال اس روایت کو باقی رکھا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ذرا ادھر سے آنے والوں کی خبر لینا ضروری ہے. ایک صاحبہ نے کہا کہ برہان وانی قتل ہوا. میری بہن ذرا غور سے دیکھ لیتی، ایک برہان وانی قتل ہوا تھا، 5000 برہان وانی جنم لے چکے. ہر سڑک کے اوپر برہان وانی نکلتا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہوتا ہے اور اسی جذبے کے ساتھ جب پاکستان یہاں میچ جیتا ہے تو سینوں میں گولیاں کھاتے ہیں مگر پاکستان زندہ باد کی صدائیں بلند کرتے ہیں. اپنے
इंतजार करते हैं। फिर इसी के साथ साथ आपने बात की कि इंफरादियत की बात नहीं हो रही, इज्तिमाई बात करते हैं। चलो आप देखते हैं कायदे ऐवान को हटा के आज के इस ऐवान में मौजूद सबके सीने देख लो। चलेगी गोली अगर पाकिस्तान की तरफ, ये सीने हाजिर होंगे। अगर पाकिस्तान की तरफ उंगली उठेगी, ये बाजू हाजिर होंगे। एक कायदे इख्तिलाफ के साथ साथ इन तमाम बाप बहनों बेटियों को, इन तमाम असातिज़ा की कुर्बानियों को भी शामिल करना और इस बात को याद रखना कि हम पाकिस्तान की हुर्मत में जाने उठने वाली किसी भी निगाह को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर इसी के साथ दूसरी जानिब से आने वालों ने कहा मसीहाओं के रूप में परिंदे नजर आते हैं। अरे उसी थर में जाके देखो, उसी थर में तपती हुई गर्मी के अंदर आज भी वहां पे डॉक्टर बिला इम्तियाज अपनी खिदमत फराहम करते हैं। क्या वो डॉक्टर इंसान नहीं? क्या वो डॉक्टर जिंदा नहीं? हाँ, इंसानियत जिंदा है। इंसानियत को किसी वजूद की मुतकादी नहीं होती। इंसानियत जज्बों का नाम है और आज भी जज्बे जिंदा है। इंसान ने दम नहीं तोड़ा। जनाब सदर, इसी के साथ साथ एक साहिबा वहां से आई, बहुत अफसोस हुआ जनाब सदर, उन्होंने माओ के तकद्दुस पे बात की। कहा एक माँ ने अपने बच्चे को दरिया पुट कर दिया। अफसोस आपको वो 1000 माएँ नजर न आई जो हर रोज अपने बच्चों के सीनों को चूम कर उन्हें तालीमी इदारे रवाना करती है। अफसोस आपको वो माएँ नजर न आई जो हर रोज अपने बच्चों को तैयार करती है। अरे माओ की तकदीर जाके पूछ रही थी तो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर शहीद होने वालों की माओ से पूछते कि हर साल 16 दिसंबर में कहती है एक बच्चा गया है, 1000 बच्चे होती वो भी कुर्बान करती। जनाब सदर, इंसानियत ने दम नहीं तोड़ा, इंसान ने दम नहीं तोड़ा, इंसान के जज्बात ने दम नहीं तोड़ा। फिर इसी के साथ साथ एक साहब वहां से आए, जबान लड़खड़ाई, कहने लगे हम बहनों के मुहाफिज हैं। कहने आए थे इंसान दम तोड़ चुका है, खुद ही इकरार करके चले गए कि हम बहनों की चादरों के मुहाफिज हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे लगता है बच्चों की बोन मैरों को बेचा जा रहा है। मुझे लगता है कायदे एवान और उनके हवारियों की अकल को बेचा जा रहा है। कायदे एवान और उनके हवारियों की अकल की लगे इस बाजार के अंदर आज अब्दुल्ला कॉलेज उन्हें मुस्तरद करके बताएगा। फिर इसी के साथ साथ बस कर लो यार। फिर इसी के साथ साथ एक साहिबा ने जिक्र किया कि नकाब पोश नारे तकबीर लगाकर स्कूल में घुसते हैं तो बहन थोड़ी साथें गुजरती है, उसी स्कूल से दोबारा नारे तकबीर की आवाज आती है, वो सारे जहन्नुम वासिल होते हैं और जमीन पे बड़ा जख्मी वजूद भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर सुपुर्द करता है। तो ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि इंसान ने दम नहीं तोड़ा, इंसान के जज्बात ने दम नहीं तोड़ा। फिर इसी के साथ साथ एक साहब आए, ऐनक लगाए हुए थे, कहा हमें कुछ नजर नहीं आता, आओ तुम्हारी उस ऐनक की सफाई करके तुम्हें हमें नजर आता है कि इंसानियत रात में जिंदा है, हमें नजर आता है उस बात का तकद्दुस जिंदा है, हमें नजर आता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है। लिहाजा इंसान मरा नहीं है, इंसानियत जिंदा है, इंसान के जज्बे जिंदा है। फिर इसी के साथ साथ अफसोस हुआ जनाब सदर, माँ पे बात की थी, बर्दाश्त कर गया था मगर तालीमी इदारे के अंदर खड़े होकर मेरी एक बहन ने, मुअस्सिस बहन ने, इज्जत के साथ कहूंगा क्योंकि इंसानियत ने दम नहीं तोड़ा, इंसान ने दम नहीं तोड़ा, इज्जत के साथ जनाब सदर क्या कहा, उस्ताद किरदार फरोश होता है, उस्ताद के ऊपर उंगली उठाई। अरे अपने उन असातिज़ा को देखने दे जो आज भी यहाँ बैठकर तुम्हारे किरदार की तामीर करते हैं, आज ऐसी महाफिल की सरपरस्ती करते हैं, आज भी ऐसी महाफिल के अंदर आते हैं और ऐसी महाफिल को रौनक अफरोज होते हैं, रौनक बख्शते हैं। इसी के साथ साथ असातिज़ा के लिए कहता चलूंगा, दोस्तों मिले तो बस एक बयान कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, मुझको खबर नहीं थी आया हूं मैं कहां से, पहुंचा दिया फलक पर उस्ताद ने। इसी के साथ साथ मैं ज्यादा दलील की बात नहीं करता, आप इस ऐवान में देखते, इस ऐवान के अंदर चूंकि मैंने कहा था कि इंसान एहसास का नाम है, इंसान एहसास का नाम है, ये एहसास जब जिंदा रहे तो इंसान
انسان زندہ رہتا ہے. آج کے اس ایوان کے اندر ہماری ایک ایسی معزز مہمان بھی یہاں موجود ہے جو اپنی بینائی سے محروم ہے, مگر آج صرف آپ کے جذبوں کو سلامت رکھنے کے لیے, مگر آج صرف اور صرف آپ کے جذبوں کی سرپرستی کرنے کے لیے آج اس ایوان کے اندر موجود ہے. آج اس ایوان کے اندر موجود رہ کے آپ کے جذبوں کو مہمیز دے رہی ہے. قائد ایوان سے کہوں گا, خدا نے چاہا سب انتظام کرتے رہیں گے, سب انتظام کر دیں گے. غزل پہ آئے مطلع میں کام کر دیں گے. پڑے رہے تو کلندر, اٹھے تو فتنہ ہے, ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے. تمہارے جیسے جیے اور کچھ کر نہ پائے, ہمارے جیسے مرے بھی تو نام کر دیں گے. ہم آج بھی ہیں زمین پر, مگر یہی ڈر ہے یہ تبصرے اور تالیاں ہمیں عالی مقام کر دیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ تم پورے موبائل سے لکھتے رہے ہو کہانیاں, ہم ایک لفظ میں قصہ تمام کر دیں گے. جناب صدر, آج کے ہمارے باشعور میں قرارداد پیش کی گئی. میں اپنی بہنوں سے, معزز بہنوں سے گزارش کروں گا کہ عبداللہ کالج, اس کے اساتذہ, ان کے اساتذہ کے جذبے, ان تعلیمی اداروں کی رونقوں کی جانب اٹھنے والی انگلیاں توڑ دینا. آج قائد ایوان اگر بولنے ہیں, جھوٹ بولے تو بتانا کہ سچائی جان چکے, تمہارے جھوٹے دعووں میں آنے والے نہیں. سچائی ہم جان چکے. علم ایک انسان کی معراج ہوتی ہے, اور علم ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس اساتذہ موجود ہیں. ہمیں ہمارے اساتذہ نے فلسفہ پڑھایا ہے, ہمیں ہمارے اساتذہ نے منطق پڑھائی ہے, ہمیں ہمارے اساتذہ نے ہمارے کردار کی تعمیر کی ہے. لہذا قائد ایوان, تم آج یہاں سے خوش ہو کے ہرگز نہیں جاؤ گے. جاتے جاتے کہوں گا کہ علم نے پھولے رگے جا دیا اور نہ مرا, علم نے زہر کا پیمانہ کیا اور نہ مرا. علم سقراط کی آواز سے عیسیٰ کا لہو, علم